کیا آئین عوام کے دکھ دور کر رہا ہے؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 13 جولائی 2018۔ ہمیں اکثر ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ دوائیوں میں اثر ہی نہیں رہا یا ڈاکٹر نالائق ہو گئے ہیں، اسی لیے نزلہ زکام بخار جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی جلد ٹھیک نہیں ہوتیں۔ اپنی اس گفتگو کا نتیجہ ہم عموماً یہ نکالتے ہیں کہ چونکہ دوائیوں میں ملاوٹ ہوتی ہے اس لیے وہ بے اثر ہو گئی ہیں، اور ڈاکٹروں کے مسیحا کی بجائے سوداگر بن جانے کے باعث ان کے ہاتھوں سے برکت اٹھ گئی ہے۔ لوگوں کے اس نظریے کو چھیڑے بغیر ایک اور طرح سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ امیون ہونا بھی ایک فطری عمل ہے۔ ہو سکتا ہے ہم روایتی دوائیوں کو کئی نسلوں سے استعمال کرنے کی وجہ سے اپنے اندر قوت مدافعت ڈیولپ کر گئے ہوں، اور اب یہ دوائیاں ہماری عام بیماریوں کے لیے بھی زیادہ مؤثر نہ رہی ہوں۔ جی نہیں، یہ دوائیوں پر لکھا گیا کالم نہیں ہے، بلکہ میڈیسن میں امیون کے مفہوم کو ہم اپنے موجودہ سیاسی ڈھانچے پر فٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیاست یا سیاسی لیڈر میں کسی قسم کی کوئی بھی غلط کاری سامنے آتی تو ایک شور مچ جاتا۔ اس شور کے اثرات مرتب ہوتے اور آہستہ آہستہ وہ سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹی دھول ہو جاتے۔ مثلاً پاکستان کی سیاست کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے والے ابتدائی تقریباً 10 برسوں کو چھوڑ کر اس وقت سے دیکھیں جب لوگوں کو سیاست کے اندھیر کمروں میں کچھ دکھائی دینا شروع ہوا، تب سے ہی ہمیں سیاسی غلطیوں کے خمیازے بھگتنے کی کہانیاں ملتی ہیں۔ مثلاً ایوب خان کے دور میں ذرا سی چینی مہنگی ہوئی، یا تاشقند معاہدے کے خلاف آواز اٹھی، یا احتجاجی جلوس پر پولیس کی فائرنگ سے چند کالجی طالب علم مارے گئے وغیرہ وغیرہ کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ایوب خان عوامی نفرتوں کے سیلاب میں بہہ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے اقتدار کے چند برسوں کے اندر ہی بہت زیادہ خود اعتماد ہو چکے تھے۔ انہوں نے سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کا جو سلسلہ شروع کیا، اسلامی ذہن کے کروڑوں پاکستانیوں کے سامنے تھوڑی سی پی لینے کا اعتراف کیا۔ 1977 کے عام انتخابات میں لینڈ سلائیڈنگ وکٹری کی کوشش کی، یا ایسی ہی بہت سی سیاسی ہیرا پھیریوں کا کفارہ انہوں نے پھانسی گھاٹ پہنچ کر ادا کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بظاہر کسی اہم وجہ کے بغیر ایک ٹھنڈے مزاج اور شریف طبیعت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو اچانک برطرف کیا تو لوگوں کو اس اقدام سے جھرجھری آ گئی، اور دیکھا گیا کہ جنیجو کی برطرفی کے بعد سے اپنی موت تک کے آخری چند ماہ ضیاء الحق نے سیاسی بدہضمی کے ساتھ ہی گزارے۔ پھر 1988 سے 1999 تک کے 11 برسوں پر مبنی لکن میٹی کا ایک ایسا سیاسی کھیل شروع ہوا جس کے میچ ڈریسنگ روم سے کنٹرول کیے جا رہے تھے۔ ان تمام میچوں میں بھی 2-3 سال کے درمیان ہی سیاسی حکومتوں کو تیز سیاست کرنے کی سزا دی جاتی رہی۔ 1999 کے بعد جب ہڑمت والے پرویز مشرف دندنانے لگے تو امریکیوں کے سامنے لیٹ جانے، سیاستدانوں کو لیفٹ رائٹ کروانے، ججوں کو قید کرنے اور ایمرجنسی لگانے جیسے دھوس ڈنڈے کے فیصلوں کے خلاف لوگوں نے قوت مزاحمت حاصل کر لی۔ 2008 میں جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی کے نام کو استعمال کر کے نئی قیادت نے پرانی حرکتیں ہی کیں تو لوگوں نے فوراً جان لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو امیدوار ہی نہیں ملے۔ لیکن پیپلز پارٹی اب بھی اپنے آپ کو ایک بڑی جمہوری جماعت کہتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ عوام کے معیار پر نہ صحیح آئینی فارمولے پر تو پورے اترتے ہیں۔ مزید یہ کہ موجودہ سیاسی دور میں پہلے والا ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ مہنگائی کی رفتار خلائی جہاز سے تیز ہے، لوگوں کے جان و مال اتنے ہی غیر محفوظ ہو چکے ہیں جتنے قدیم دنیا میں بسنے والے اکیلے جنگلیوں کے تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی ایجاد بم دھماکوں سے ہوئی، اس میں جدت خودکش حملوں سے آئی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ حکومتیں ہیں کہ چلتی ہی جا رہی ہیں، اپوزیشنیں ہیں کہ بولتی ہی جا رہی ہیں، الیکشن ہیں کہ ہوتے ہی جا رہے ہیں، لوگ ہیں کہ مرتے اور جیتے ہی جا رہے ہیں، میڈیا ہے کہ کچھ بتاتا اور کچھ چھپاتا ہی جا رہا ہے۔
لیکن لگتا ہے کہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کچھ ہونے سے مراد کیا عوام کی قسم پرسی سے نجات نہیں ہونی چاہیے، یا کچھ ہونے سے مراد محض انتخابات جیتنا ہی ہے؟ نئی منتخب ہونے والی حکومت کیا کرے گی یا کیا کر سکتی ہے؟ ان کے پاس بھی تو یہی میدان اور یہی گھوڑے ہوں گے۔ جولائی 2018 کے انتخابات میں حصہ لینے والی بڑی سیاسی جماعتوں کے نمایاں امیدواروں میں خاندانی سیاست کی چوتھی نسل شامل ہو چکی ہے۔ ان میں صرف پنجاب کے 8 جاگیردار خاندان موجود ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ جانے کب تک جاری رہے گا، کیونکہ تقریباً یہ سب کام آئین کی حدود کے اندر رہ کر ہی ہو رہے ہیں۔ آئین میں بے شمار ایسی گنجائشیں موجود ہیں جن سے سیاسی مافیا کی ذاتی خواہشیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ایک ہی امیدوار کئی نشستوں پر کھڑا ہوتا ہے اور جیتنے کے بعد آئین کے مطابق ایک نشست اپنے پاس رکھ کر باقی سب کو خالی کر دیتا ہے، جہاں دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں۔ اس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، مگر نشستیں چھوڑنے والے امیدواروں کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے انتخابی امیدواروں کو قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والی اس حرکت کا آئینی حق حاصل ہے، لہٰذا ان آئینی گنجائشوں سے پورا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اگر اپنی مرضی کا کوئی راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو ٹاک شوز میں آئینی بحث چھیڑ دی جاتی ہے تاکہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آئے۔ آئین کو ہر کوئی اس حد تک اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے کہ ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ کہیں یہ آئین کسی کے استعمال کا ہی نہ رہے۔ سوچیں تو صحیح، کہیں ہمارے سیاسی نظام میں موجود خطرناک جراثیم آئین کی اینٹی بائیوٹک کے سامنے قوت مدافعت تو حاصل نہیں کر گئے؟ کہیں لوگوں کی قسم پرسی آئین سے امیون تو نہیں ہو گئی؟ شکریہ، دی اینڈ۔